کی تھی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے. ربنا اب پیار سے پڑھیں گے اچھے طریقے سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بارک اللہ. دعا کو بہت پیار سے پڑھا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے اب اپنی ہر کوئی جیسے بتاتا ہے نا, آپ اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ اپنا نام بتاتے ہیں, پھر آپ بتاتے ہیں کہ آپ میں کیا کیا کوالٹی ہے, بتاتے ہیں نا آپ سے جب کوئی انٹروڈکشن مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنا انٹروڈکشن بتا رہے ہیں. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا نا, تو اللہ کے سائنس سے اور اللہ کے ایٹریبیوٹ سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا. میزان کیا ہوتا ہے؟ میزان کیا ہوتا ہے؟ کبھی میزان دیکھا ہے آپ نے؟ ایک اسکیل ہوتا ہے ایسے جس سے نا بیلنس ہوتا ہے, جس سے تولتے ہیں کوئی چیز. دیکھا ہے کبھی میزان؟ اچھا, ہماری جو نیکیاں ہوں گی نا وہ کاؤنٹ نہیں کی جائیں گی, وہ تولی جائیں گی. کیا ہوگا؟ تولی جائیں گی. ایسے وہ سینٹرلس پکڑتے ہیں نا, وہ اس کے باہر بھی لگا ہوا ہوتا ہے, کورٹ کے باہر بھی لگا ہوتا ہے کہ وہ اب وہاں پر نا نیکیاں تولی جائیں گی. ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی اور ایک طرف ہماری برائیاں رکھی جائیں گی. جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ فائدے میں ہوگا, جس کی برائیاں بھاری ہو گئی وہ نقصان میں ہوگا. تو ہم نے نیکیاں, اور ہم نے یہ سیکھا تھا, دو چیزیں آج میں امپورٹنٹ آپ کو بتاؤں گی. ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ایک تسبیح ایسی ہے جو میزان پہ بہت بھاری ہے اور زبان پہ بہت ہلکی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تسبیح میزان پہ بہت بھاری ہے, تو یہ تسبیح کرتے رہا کریں ہر وقت. یہ تسبیح کرتے رہا کریں, میزان بھاری ہو جائے گا. اور ایک اور چیز, اچھا اس میزان میں نا چاہے زمین آسمان ہر چیز رکھ دیں وہ نہیں بھرے گا, اتنا بڑا میزان. لیکن اگر ہم ایک بار کہتے ہیں نا الحمدللہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحمدللہ تملأ المیزان, الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. تو آئندہ ہر بات پہ الحمدللہ کہیں گے. دیکھیں ہم چھینک آتی ہے ہم الحمدللہ کہتے ہیں, ہم کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں, پانی پیتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں, کوئی ہمارا حال پوچھے تو الحمدللہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. اور اگر آپ کو تکلیف بھی پہنچے تب بھی الحمدللہ علی کل حال. پھر آپ جب سو کے اٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا. پھر آپ جب کپڑے پہنتے ہیں تب بھی آپ الحمدللہ کہتے ہیں. پھر جب آپ کھانا کھاتے ہیں تب بھی آپ الحمدللہ کہتے ہیں. تو آپ نے ہر وقت الحمدللہ کہنا. مما آپ کو پتہ ہے میں نے 1000 ٹائم الحمدللہ کی تسبیح کی تھی. الحمدللہ. اور نماز کے بعد بھی ہم نے الحمدللہ کی 33 ٹائمز تسبیح کرنی ہوتی ہے, سوتے وقت بھی کرنی ہوتی ہے. تو الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. تو آپ کتنی بار میزان بھریں گے؟ آپ تو الحمدللہ کہنے سے شکر گزار بندے بن جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو پسند کرتے ہیں, اللہ شکر گزار بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو کیا آج ہم نے دو بہت ہی امپورٹنٹ اور آسان چیزیں سیکھی ہیں. الحمدللہ بہت زیادہ کہنا ہے اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اور جب بھی آپ کی کوئی تعریف کرے تو بھی کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. آپ سے کوئی چیز گرلز نے کوئی پکائی کوئی چیز, تو ہم یہ کیا کہیں گے کہ یہ میں نے بنائی ہے اس لیے اچھی بن نہیں, الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. کیونکہ ذائقوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ذائقہ اللہ تعالیٰ اس میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کوئی بھی آپ کوئی سینری بناتے ہیں, کوئی ہوم ورک کرتے ہیں, کوئی ڈرائنگ کرتے ہیں, اگر وہ اچھی بن جائے تو الحمدللہ. کس نے مدد کی؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں نا مدد. اور پھر اگر آپ پیارے دکھ رہے ہیں, آپ کو کسی نے تعریف کر دی آج تو بڑے اسمارٹ لگ رہے ہیں آپ, کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. عمر آپ نے کٹنگ بہت اچھی کرائی ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو کیا کہنا ہے جب بھی آپ کی کوئی تعریف کرے الحمدللہ. اور جب کوئی کام مکمل ہو جائے, یعنی فرض کریں آپ نے ہوم ورک مکمل کر لیا, آپ نے یہ نہیں اس میں کرنا کہ میرا تو کام میں نے تو جلدی سے کر دیا,
الحمدللہ میرا کام اللہ کی مدد سے مکمل ہو گیا. بات وہی ہے، لیکن آپ نے ہر چیز کس کی طرف موڑ دی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ یہ اللہ ہی کی توفیق ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے. اللہ کی مدد سے سب کام ہوتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے تو سب چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ نے ایک الحمدللہ والا انسان بننا ہے، وہ انسان بننا ہے جو ہر وقت اللہ کی الحمدللہ میں اللہ کی تعریف بھی ہو جاتی ہے اور شکر بھی ادا ہو جاتا ہے. اللہ کی تعریف بھی ہو جاتی ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. انسان ہمبل ہو جاتا ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور اللہ کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ والا انسان بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی. عبدالاحد غور سے سنیں، اب آپ نے اس سے خوش ہونا ہے. جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے. آپ کو گارڈن پسند ہے؟ گارڈن جانا اچھا لگتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ہم یہاں پہ تو گارڈن میں جاتے ہیں تو اس گارڈن میں ہم تھوڑی دیر بعد بور ہونے لگتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ ہمیں اپنی ساری چیزیں خود ساتھ لے کے جانی پڑتی ہیں، اپنا بیگ پیک کر کے لے کے جانا پڑتا ہے. ہم اس میں کھانے پینے کے سامان لے کر جاتے ہیں. وہاں پہ ہم تھوڑا سا کھیلتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تھوڑا سا کھاتے ہیں، ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے. جنت کے باغ ایسے باغ ہوں گے جہاں پہ ہم نہ تھکیں گے، اور وہاں پہ ہر چیز ہمیں خود ہی پیش کی جائے گی. وہاں پہ ہمارے آرام کرنے کے لیے بستر بھی لگے ہوئے ہوں گے، اور وہاں ہم کبھی نہیں تھکیں گے. ہم جو مرضی کھاتے رہے، ہمارا پیٹ یعنی ہم کبھی اپنے آپ کو نا بھاری پن نہیں محسوس ہوگا کہ ہم ہیوی فیل کر رہے ہیں، ہم نے بہت کھا لیا ہے. ہمارا جب دل چاہے گا کھائیں گے، جب دل چاہے گا پئیں گے، جب دل چاہے گا کھیلیں گے، جو جی چاہے گا کریں گے. اور جو ہمیں پیارے دوست لگتے ہوں گے وہ سب ہمیں وہاں ملیں گے، خوبصورت دوست. اور پھر ایسی ہوا چلے گی کہ جس سے ہماری بیوٹی میں اضافہ ہوتا جائے گا. ہم یہاں پہ پیارے دکھنے کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، ہے نا؟ کریمز لگاتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں نا. وہاں پہ ایک ہوا چلے گی اور ہم خوبصورت ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ان کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، جو چاہیں گے انہیں ملے گا. اور یہی وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتے ہیں. یہی وہ خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کن کو دیتے ہیں؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی. جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی. تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت اور نیکیاں کرنا. نیکیوں کا اکاؤنٹ جمع کرنا ہے، بھرنا ہے. لوگوں کے اکاؤنٹ پیسوں سے بھرتے ہیں نا، آپ کے اکاؤنٹ کس سے بھریں گے؟ نیکیوں سے بھرنے ہیں. اور نیکیوں کے اکاؤنٹ کے اندر کوئی بھی لیکیج پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکیج پوائنٹ کیا بتایا تھا میں نے؟ لیک ہو جائیں گی. اگر آپ نے کسی کی غیبت کر لی، نیکی لیک ہو گئی. اگر آپ نے کسی سے حسد کر لیا، وہ نیکیوں کو جلا ڈالے گا، کیونکہ وہ آگ ہے نا. حسد کس کی طرف سے؟ حسد کس نے کیا تھا سب سے پہلے؟ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل ابلیس نے کیا تھا سب سے پہلے حسد انسان سے. ابلیس نے سب سے پہلے حسد کیا تھا، اور اس نے حسد انسان سے کیا تھا کہ اس کو آپ نے جو ہے درجہ دیا اور مجھے نہیں دیا. میں حالانکہ آگ سے بنا ہوا تھا. تو اس نے حسد بھی کیا، تکبر بھی کیا. تو جو تکبر کرے گا اس کی بھی نیکی لیک ہو جائے گی، جو حسد کرے گا اس کی بھی نیکی کا اکاؤنٹ لیک ہو جائے گا. اکاؤنٹ لیک ہو کے خالی ہو جائے گا تو پھر ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نیکی کرنے کا. تو نیکی کرنی بھی ہے اور پھر سنبھال کے بھی رکھنی ہے، سیو کرنی ہے. سیونگ اکاؤنٹ دنیا میں تو نہیں بنانا، آخرت کا بنانا ہے. آخرت کا بنانا ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں کیوں نہیں بنایا ہے؟ کیونکہ ہم نے متقین کی صفت میں پڑھا تھا کہ اللہ کے متقین مومن لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں. تو وہ تو ہم صدقہ کر دیں گے نا، سنبھال کے نہیں رکھیں گے. تو نیکی کا اکاؤنٹ جو آخرت کا اکاؤنٹ ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ہماری ساری یہ گڈ ڈیڈز ہوں گی. جو ہم صدقہ کریں گے، جو ہم عبادت کریں گے، جو ہم حسن سلوک کریں گے، جو ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، کیئر کریں گے، ایک دوسرے سے شیئرنگ کریں گے، اور ہم ایک دوسرے کو اچھی بات بتائیں گے، برائی سے روکیں گے. ایک دوسرے کو بھی روکنا ہے. اگر آپ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں نا کسی برے کام میں انوالوڈ ہے، آپ نے ایک دوسرے کو بھی روکنا ہے. اگر کوئی کسی کی برائی بیان کرنے لگے کہ دیکھو ایسا نہیں کرو، آپ کی بھی نیکی لیک ہو جائے گی، میری بھی نیکی کا بیگ لیک ہو جائے گا.
ایسے نہیں، ہم نے نہیں کسی کی بات کرنی. جھوٹ بھی نہیں بولنا، نیکی لیک ہو جائے گی. اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا نا ایسے تو، ٹھیک ہے. تو ایسے نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھلائی کرتے ہیں نا، ہم ان کی بھلائیوں میں خوب اضافہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہیں پہ کہا نا، میں 10 ٹائمز بدلا دیتا ہوں، میں 700 ٹائمز بدلا دیتا ہوں نیکی کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھلائی کرتا ہے، جو نیکی کرتا ہے نا، میں اس کو کئی گنا زیادہ بدلا دیتا ہوں، کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ بہت غفور اور شکور ہے. غفور یعنی جب ہم غلطی کر لیں اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اور شکور یعنی ہم جب کوئی نیکی کرتے ہیں، چاہے چھوٹی سی نیکی کریں، اللہ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ریوارڈ دیتے ہیں. چھوٹی سی نیکی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ جا رہے تھے، راستے میں ایک کانٹے دار جھاڑی سی پڑی ہوئی تھی، آپ نے اٹھا کے سائڈ پر کر دی کہ یہ کسی کی سائیکل کو پنکچر نہ کر دے، کہیں اس کے اوپر کسی کا پاؤں نہ آ جائے، کہیں یہ کسی کا اس کو کانٹا نہ چبھ جائے، آپ نے وہ سائڈ پر کر دی. اسی طرح آپ نے کسی کے اوپر کوئی ہلکا سا چیونٹی چلی جا رہی تھی، آپ نے وہ ہٹا دی کہ اس کو کہیں کاٹ نہ لے. آپ نے دیکھا کہ اس کو مشکل پیش آ رہی ہے ہوم ورک میں اس کی ہیلپ کر دوں، چھوٹے بھائی کی یا چھوٹی بہن کی، تو آپ نے اس کی ہیلپ کر دی. اللہ تعالیٰ قدردان ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا کر کے ریوارڈ دیتے ہیں. آپ کوئی بھی آپ نے فرض کریں آپ ٹیبل پہ سب کھانا کھا رہے ہیں اور آپ نے کسی سے کھانے کا باؤل دور پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کے قریب کر دیا، یہ بھی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیکی کو دیکھتے ہیں. ماما کوئی چیز اٹھا کے لے کے جا رہی تھی، وہ ہیوی بکیٹ تھی، آپ نے ماما کی ہیلپ کر دی، وہ بھی نیکی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. ماما کچن میں کام کر رہی تھی، آپ نے وہاں سے اٹھا کے پلیٹس لا کے ٹیبل پہ رکھ دی، ماما کی ہیلپ کر دی، سرونگ کر دی، یہ بھی نیکی ہے. بابا باہر سے آئے، آپ نے بابا کو پانی کا گلاس دے دیا، روزے میں نہیں ویسے، ٹھیک ہے، بابا کو پانی کا گلاس دے دیا، یہ بھی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی دیکھتے ہیں. اور اللہ الشکور ہے. الشکور کون ہوتا ہے؟ جو آپ کا قدردان ہوتا ہے، آپ کی نیکیوں کی قدر کرتا ہے. انسان چاہے کرے نہ کرے، انسان چاہے وہ آپ کو پلٹ کے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، وہ آپ کے ساتھ اچھا نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ آپ کو دیں گے ہی دیں گے. اس لیے پھر انسان نیکی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے انسان سے تو ریوارڈ چاہیے ہی نہیں، مجھے انسان سے تو بدلہ چاہیے ہی نہیں. اب کئی بچے اس لیے نیکی سے رک جاتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا تھا، وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا، اس لیے میں نے آئندہ اس کے ساتھ نیکی نہیں کرتی. تو رکنا نہیں ہے نیکی سے. کیوں؟ کیونکہ ہم نیکی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کے قدردان ہیں، ہمیں نیکی کو بہت بڑھا بڑھا کے ریوارڈ دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے جو بندے ہیں نا، اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھے، جب وہ توبہ کرتے ہیں نا، اللہ ان کی توبہ سن کے قبول کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض نہیں ہو کے رہتے. مسلسل یعنی آپ سے غلطی ہوئی، آپ نے معافی مانگی، پھر آپ سے غلطی ہو گئی، پھر معافی مانگ لی، اللہ معاف کرتے رہتے، مسلسل معاف کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ. حالانکہ آپ کے فرینڈس کیا کہتے ہیں؟ آپ کے فرینڈس کہتے ہیں نا، ایک بار غلطی ہوگی نا، وہ پھر کہتے ہیں اب میں تم سے نہیں بولوں گا. پھر دوسری بار مسٹیک ہو جائے، وہ اگر آپ سے بول پڑے، دوسری بار ہو جائے، تم تو مسٹیک کرتے، میں تم سے دوستی نہیں کرنی، چھوڑ دی دوستی. اللہ تعالیٰ ایسے دوست ہیں، ایسے فرینڈ ہیں. اللہ نے کہا نا میں ولی ہوں آپ کا، میں ہی ولی ہوں آپ کا، میرے علاوہ کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے. تو اللہ ایسے دوست ہیں جو بار بار مسٹیکس کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں. ایون جب ہم یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نا طاق راتوں میں کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، تو یہ جو دعا سکھائی نا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عفو کی بات ہوئی نا کہ میں معاف کر دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ وہ مسٹیک ہماری معاف کر کے وہ جو ہماری بک آف ڈیڈ میں لکھی گئی تھی نا، اس کو اریز بھی کر دیتے، ہے ہی نہیں وہاں. تو اللہ تعالیٰ سے نا ہمیشہ ایسے توبہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے معاف کر دے کہ ہماری وہ جو مسٹیک تھی نا، جو ہم نے کل کی تھی، ہم اس سے توبہ کریں، آپ اس کو اریز کر دیں. اللہ تعالیٰ تو اریز کرنے پہ قادر ہے نا. وہ بک ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا کہ ہم اریزر سے اریز کر دیں یا انک ریموور لے لیں اور اس سے اریز کر دیں. وہ اللہ تعالیٰ ہی کر دیں گے. اللہ سے بس ہم نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جہاں جہاں پہ ہماری مسٹیکس لکھی ہوئی ہیں نا، جہاں جہاں پہ ہماری برائیاں لکھی ہوئی ہیں،
ان کو اریز کر کے ان پہ نیکیاں لکھ دیں. ہے نا مزے کی بات؟ تو ایسے ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہو نا وہ سب جانتا ہے, اور اللہ آپ سے آپ کی برائیاں دور کر دیتا ہے جب آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ برائیاں دور کر دیتے ہیں جب ہم توبہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں. دعا کس کی قبول آتی ہے؟ جو ایمان لاتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافر جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے پنش ہے, کیونکہ نہ تو وہ ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, نہ ہی وہ اللہ پر. دیکھیں وہ ایمان لاتے ایمان لے آئے نا تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, لیکن وہ ایمان ہی نہیں لاتے, وہ اس کتاب کو ہی نہیں سمجھتے. تو اس کتاب کو سمجھنا کتنا ضروری ہے نا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی زمین و آسمان کے مالک ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, پھر اس کے اندر تمام جاندار پھیلا دیے. آپ دیکھیں زمین اور آسمان پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسان جگہ جگہ پوری دنیا میں پھیلا دیے. جاندار یعنی جانور بھی پھیلا دیے, انسان بھی پھیلا دیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے, اللہ جو چاہے کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ لوگ کرتے ہیں نا, آپ کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ آپ کے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے. جو ہم غلط اعمال کرتے ہیں نا اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے. تو اللہ ہمارے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں اگر ہم اللہ سے استغفار کر لیں. اس لیے جب بھی ہم سے کوئی نیکی رہ جائے نا, یعنی ہم کہیں کہ ہم نیک رستے پہ نہیں چل رہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فوراً استغفار کرنا ہے, فوراً استغفار کے رستے پہ آ جانا ہے. پھر اللہ نے اپنے سائنس بتائے ہیں کہ یہ جو جہاز چلتے ہیں سمندروں کے اوپر, پہاڑ کی طرح ہوتے ہیں یہ جہاز, اتنے بڑے بڑے, یہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ حالانکہ پانی کے اوپر اگر ہم ہلکی سی ایک پن بھی رکھیں تو وہ نیچے ڈوب جاتی ہے, لیکن اتنا بڑا جہاز ہے وہ اوپر ایسے تیر رہا ہوتا ہے, وہ اندر کیوں نہیں جاتا؟ اللہ تعالیٰ اس کو تھامنے میں اللہ کی قدرت ہے. اسی طرح ہم اگر کوئی چیز ایسے ہوا میں رکھیں تو وہ نیچے گر جاتی ہے, لیکن ایک جہاز ہے یا پرندہ ہے وہ ہوا میں اڑتا جا رہا ہے. یہ اللہ کے سائنس ہیں. جو کفار ہیں ان کے لیے جو کہتے ہیں کہ نشانی لا کے دکھاؤ, معجزہ لا کے دکھاؤ, یہ نشانی کافی نہیں ہے. یہ اللہ کے سائنس ہے نا, یہ اللہ کے معجزے ہی تو ہیں. کون کر سکتا ہے ایسے؟ کوئی جو جن کے ساتھ جن کو شریک بناتے, کیا وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری آیات میں یعنی قرآن میں جھگڑا کرتے ہیں نا, تو ان کے لیے پھر جب اللہ ان کو پکڑیں گے نا, ان کے لیے بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی دنیا میں ہمیں سامان دیا ہے نا وہ دنیا میں ہی رہ جائے گا. یعنی دنیا فانی ہے, وہ سامان کبھی بھی نہیں ہمارے ساتھ رہ سکتا. ہمارے ساتھ کیا رہے گی؟ ہماری آخرت ہوگی. تو اس لیے انسان کو پرائرٹی پہ کیا رکھنا ہے؟ نیکیاں. کیونکہ جو نیکیاں ہوں گی نا وہ ہمارے ساتھ رہیں گی, اور ان نیکیوں کی وجہ سے ہماری آخرت بہتر ہوگی. تو ہمیں سب سے پرائرٹی پہ نیکیاں رکھنی ہیں, نیک عمل کرنے ہیں. جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی, اور دنیا تو ختم ہو ہی جانی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے اگر تو گرینڈ پیرنٹس ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عافیت والی زندگی دے, اور اگر نہیں ہے یا ان کے آپ کے گریٹ گرینڈ پیرنٹس کیا وہ آج ہیں؟ وہ چلے گئے نا. تو اسی طرح انسان چلے جاتے ہیں, ہم سب نے چلے جانا. تو وہ جب چلے گئے تو وہ کہاں گئے؟ جب وہ چلے جاتے ہیں تو اب کیا رہ گیا؟ ان کی نیکیاں, ان کی اچھائیاں, جو انہوں نے اچھے کام کیے, جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا, ان کی اچھی یاد رہی, یا انہوں نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی, جو نیک عمل کیے ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے. انہوں نے جو گھر بنایا ہوگا, انہوں نے جو چیزیں لی ہوگی, جو ان کی گاڑی ہوگی یا ان کا گھر ہوگا, ان کی جو بھی بلانگنگز ہوں گی, جو چیزیں بھی ہوں گی, ان کی اولاد, وہ سب ادھر ہی ہے نا. تو دنیا میں زیادہ جو لوگ دنیا میں ہی انوالو ہو کے رہتے ہیں نا, تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہم نے دنیا میں آنے کا ہمارا جو مقصد ہے نا, ہم نے اس مقصد کے لیے زندگی گزارنی ہے. جو ہماری
زندگی کا ایم اللہ نے رکھا ہے. ہماری زندگی کا ایم ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, خوب نیکیاں کریں, نیک عمل کریں, اور کیا کریں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی پہ ظلم ہو نا, اور وہ اپنے ظلم کا بدلہ لے, تو اس کو کوئی الزام نہیں ہے. لیکن جو ظالم ہے نا, اگر کوئی ظالم ہے اور وہ ویسے ہی ظلم کرتا رہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو نہیں چھوڑیں گے. یعنی خام خواہ کا ظلم کرنا, خام خواہ کی شرارتیں دوسروں کے ساتھ کرنا. اگر تو آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے تو آپ اتنا ہی اسے کچھ کہو, لیکن اگر آپ معاف کر دو تو سب سے افضل ہے, سب سے بہترین ہے. اللہ تعالیٰ نے پرائرٹی پہ پھر کیا چیز رکھی؟ معاف کرنا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے معافی ملے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوسروں کو معاف کرنا ہے, دوسروں کو معاف کرنا. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, ہم سے سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں نا, تو ہم اگر چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہمیں دوسروں کو بھی معاف کرنا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ یہاں پر سورہ شورا کے اینڈ پر جو مشرک ہیں, جو کفار ہیں, ان کو ان کے کیے کا بدلہ ملے گا. تو جو ان کا جہنم میں جو حال احوال ہوگا نا, وہ بتایا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے نکلنا چاہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں دوبارہ چلے جائیں, ہمیں دنیا دوبارہ مل جائے, ہم نیک عمل کر کے واپس آئیں, اور کاش ہمارے عذاب میں کمی آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اب کوئی رعایت نہیں ملے گی, کوئی کنسیشن نہیں ملے گی. کیونکہ جب دنیا میں وقت ہوتا ہے نا, دنیا میں مہلت ہوتی ہے, تو اسی وقت ہی اچھے کام کرنا, بعد میں مہلت نہیں ملے گی. الحمدللہ سورہ شورا کے بعد ہم سورہ زخرف شروع کریں گے. سورہ زخرف مکی صورت ہے, اس میں 89 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں. سورہ زخرف اور 7 رکوع. ٹھیک ہے, مکی صورت ہے, اس میں 89 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں. یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں حامیم والکتاب المبین. اچھا, ان تمام حامیم جو صورت ہے نا, حوامیم, ان سب حامیم سورہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک کا ذکر کیا ہے. قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو کھول کر بیان کرتی ہے. آپ نے دیکھا کیسے ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں بھی ہمیں بتائی ہیں, وہ کہ جنت ہوگی, جہنم ہوگی, جنت والے کون سے لوگ ہوں گے, جہنم والے کون سے لوگ ہوں گے, اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ جنت میں نہریں ہوں گی؟ قرآن پاک سے. ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ہر انسان کے جوڑے جوڑے ہوتے ہیں؟ قرآن پاک سے. ہمیں کیسے پتہ چلا زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں زمین بنائی, 2 دن میں آسمان بنایا, اور پوری کائنات تو سارا کچھ 6 دنوں میں بنا دیا؟ کیسے پتہ چلا؟ قرآن پاک سے. تو یہ ایسی باتیں کھول کھول کے بتاتی ہے یہ کتاب. اور ہمیں کیسے پتہ چلا کہ قوم عاد کون سی تھی, کیا کرتی تھی, ان پہ کون سا عذاب آیا تھا, پھر قوم نوح کیا تھی, قوم لوط کون سی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا اللہ نے دیا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا دیا تھا. یہ کیسے ہمیں پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا؟ قرآن پاک سے. یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو کھول کھول کر بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے نا, اور اسی طرح وہاں کے سب لوگ عربی تھے. اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کی زبان میں ہی قرآن کو نازل کر دیا تاکہ وہ لوگ سمجھیں. اور پھر اب عربی جو زبان ہے نا, وہ ہم سب پہ آسان ہے, سمجھنا اس کو آسان ہے. عربک ہم اگر کوشش کریں نا تو ہم قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں. آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آفٹر رمضان ہم انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, ہم عربک سیکھیں گے تاکہ ہم قرآن کو عربک میں ہی سمجھ سکیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو نصیحت بھیجی, اس نصیحت کو کون پھر لے کر آتا تھا؟ اللہ کی طرف سے فرشتے لے کر آتے تھے, اور اللہ کے بندوں کے اوپر جنہیں اللہ چن لیتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ نبی. اللہ نے چنا نبیوں کو, پھر ان کی طرف وحی آتی تھی,
اور پھر وہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. تو ایسے قرآن ہمارے تک پہنچتا تھا, ایسے ہمارے تک اللہ کے الفاظ پہنچے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ نبی ہیں جو تمہیں نصیحت کرتے, تم ان کا مذاق اڑاتے ہو. آپ دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا, ہر صورت میں انہوں نے اپنی قوم, جو قوم تھی, انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا, مذاق اڑاتے تھے, انکار کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی مثالیں یہاں سے گزری ہیں نا, کیا بھول گئے ہو کہ انہوں نے, جنہوں نے مذاق اڑایا, کیسے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عبرت کا نشان بنایا تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں سورہ الزخرف کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, 12 اور 13 میں, کہ اللہ نے آپ کے لیے سواریاں بنائیں, کشتیاں بنائیں, چوپائے بنائے. چوپائے کیا ہوتے ہیں؟ کون کون سے ہوتے ہیں جن پہ سواری